السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ آج ہم پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ رمضان اور قرآن پروگرام میں آپ کے سامنے موجود ہیں. آج ہم ایک نئے ٹاپک مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی ضرورت اس ٹائم معاشرے میں موجود ہر فرد کو ہے. کیسے ایک وہ طبقہ جو ڈیلی بیسس پر ورک کر رہا ہے وہ پریشان حال ہے، ڈپریشن میں ہے، کیا چیز ہے جو اس کو تکلیف میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے اس نے. اور اسی طرح اگر ہم گھرانوں کی بات کریں تو ہر فرد پریشان ہے، ہر فرد تکلیف میں ہے. گھروں سے برکتیں ختم ہو چکی ہیں اور گھروں میں رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، دل نہیں مل رہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں اس کے ضرور کچھ سلوشنز دیکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہرہ سلیم، تو انشاءاللہ ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیوں امت مسلمہ ایک ایسی امت الحمدللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سونپا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہر گھر تک اور ہر فرد تک پہنچانا تھا، آج وہ کیوں اتنی انزائٹی اور اتنے ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے؟ اس کی کیا وجوہات آپ کو پتہ چلتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم جب رستہ بھٹک جاتے ہیں نا تو ہم اپنی منزل سے بھی دور ہو رہے ہیں. ہم جب رستہ بھٹک گئے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہم نے کہاں جانا ہے. جو آپ دیکھیں آپ لوگ کوئی مسافر ہے نا، وہ رستہ بھٹک کے کسی اور طرف نکل جائے. آپ اسے صحرا میں دیکھ لیں، صحرا کتنا بڑا ہوتا ہے. آپ کو نیویگیٹ کرنا کسی سمندر کے اندر، صحرا کے اندر رستہ معلوم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر انسان کیسا ہوتا ہے جس وقت وہ رستہ بھول جائے گا، اس کو نہیں معلوم کہ میں نے کس رخ پہ جانا ہے اور میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے، تو وہ پریشان بھی ہوگا، وہ خوف کا شکار بھی ہوگا، پینک بھی کرے گا، پیرانویا بھی ہوگا اس کو. تو یہی حال ہمارا ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے امت بھیجی تھی، امت کو بھیجا تھا، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا. جب اس نے اپنا رستہ گم کر دیا تو ظاہری بات ہے پھر وہ کوئی بھی کسی بھی رستے پہ جائے گی تو اس کے اندر ایک پینک بھی ہوگا، ایک خوف بھی ہوگا، انزائٹی بھی ہوگی. اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ جس کو منزل سمجھ کے جس کے پیچھے چل رہا ہے وہ منزل ہے نہیں ہے، تو اوبیسلی نہ تو وہ پہنچ سکے گا، کہیں غلط منزل پہ پہنچے گا، اس پہ ڈپریس بھی ہوگا. تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں کون سے مینٹل ہیلتھ ایشوز زیادہ ہیں، تو آپ دیکھیں بہت ساری انگزائٹیز ہیں لوگوں کے اندر. ایک خوف ہے، ایک مستقبل کا خوف ہے کہ کل کیا ہوگا، مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، کل کیا ہوگا، کھائیں گے کہاں سے. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ ہے، اس کے اندر ایک ڈائریکشن لیسنس ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے. کیا ٹک ٹاکر بننے کے لیے اللہ نے زندگی دی تھی، یا صرف ملٹی ملینئر بننے کے لیے زندگی دی تھی، یا ایک ڈگری ہے، یا پیسہ، یا شہرت مل جائے، پیسہ کما لیں گے، اس لیے زندگی ملی تھی. جب ایک ڈائریکشن نہیں ہے نا تو آپ دیکھیں کہ اکثر یوتھ کا یہ پرابلم ہے، ڈپریشن کا شکار ہے. ڈپریشن وہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ کا ڈپریشن ہے، وجہ کوئی نہیں ہے لیکن ایک عجیب سی اداسی ہے، ایک ڈپریشن ہے. سوسائڈل ریٹ، خودکشی کا ریٹ بڑھ رہا ہے. ہاں جی، یہی میں آپ سے اگلا میرا سوال تھا کہ وجوہات نہیں ہیں، جیسے آپ نے بتایا کوئی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یوتھ کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ سوسائڈل ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. لوگ جو ہے وہ بس اپنے آپ کو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اب سوسائڈ کر لی جائے. تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اب دیکھیں آپ نے ایک فیک سا گول بنا لیا اپنا. جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ سوچیں اپنے دنیا کو جنت بنانا ہے. اب دنیا کو جنت بنانے کے لیے انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ویسی فینٹیسی والی ایک گلیمرس زندگی گزاروں جیسے مجھے نظر آتی ہے. میرے پاس ایک بڑی کار ہو جیسے آپ کو نظر آتی ہیں. کہ اب دیکھیں ہر نوجوان ضرور سرچ کرتا ہے کہ کون سی گاڑیاں جو ہے نا وہ زیادہ یعنی، اور پھر اس کے بعد موبائلس، اور کون سا نیا ماڈل آ گیا کسی گاڑی کا، کسی موبائل کا. وہ جو چیز دیکھتا ہے وہ ایک گلیمر دیکھتا ہے. ایک انسان، ایک ہیرو نکلا ہے، اس کے پاس ایک لمبی سی گاڑی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اور اس نے ایک ڈیزائنر سوٹ پہنا ہوا ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی
ویسی فینٹیسی اور ویسی گلیمر اپنی زندگی میں چاہیے، اور جب اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور پھر یہ کہ انسان دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، تو جنت بنانے میں کیا ہوگا؟ جنت کیسی ہے جس میں نہ کبھی کوئی شور ہوگا، نہ کبھی کوئی تکلیف ہوگی، آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہمیں چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ بنانا چاہتے ہیں دنیا کو جنت، وہ بن نہیں سکتی. جب وہ نہیں بنے گی تو obviously آپ ڈپریس بھی ہوں گے. آپ نے وہ جو گولز سوچے تھے، اگر کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی بڑا بلینئر ہے یا کوئی ہالی ووڈ اسٹار ہے، کوئی بڑی ایکٹریس ہے، وہ کیوں خودکشی کر لی؟ اس نے یہ چاہا کہ میں شہرت حاصل کر لوں اور میں اپنی مرضی کا ایک لائف سٹائل گزاروں، مجھے شہرت بھی مل جائے، مجھے پیسہ بھی مل جائے. اب اس کو شہرت بھی مل گئی، اس کو پیسہ بھی مل گیا، لیکن اس نے اس کو سیٹسفائی نہیں کیا نا، کیونکہ یہ تو وہ چیز ہی نہیں ہے جو دنیا میں حاصل ہو سکے. ایک ان اٹینیبل، ایک ان اچیویبل گول جب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اوبیسلی وہ حاصل تو ہو نہیں پائے گا. الٹیمیٹ انسان کو ایک مکمل خوشی چاہیے، ایک ایسی پرفیکٹ خوشی چاہیے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. وہ تو دنیا میں نہیں ہوگی. آپ کو کوئی نہ کوئی چیلنج، کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی آزمائش، کسی نہ کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ جب ساری اپنی مرضی کی ایک ایک سیڑھی چڑھتے گئے، آپ نے پیسہ بنا لیا، آپ کو شہرت مل گئی، آپ نے گلیمرس لائف سٹائل بھی اپنا لیا، پھر بھی سکون نہیں ملا. اور پھر اسی وجہ سے کتنی بڑی سیلیبریٹیز ہیں ہالی ووڈ میں اور بالی ووڈ میں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں. تو یہ ہمیں سے یہ سبق ملتا ہے کہ سکون اس میں نہیں ہے. جس چیز کے لیے ہم جس چیز کو اپنا گول سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سکون اس میں نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں. اگر سکون پیسے میں ہوتا، شہرت میں ہوتا، تو آپ کو اتنے لوگ ڈپریس نظر نہ آتے اور اپنے پریشانیوں کو اوور کم کرنے کے لیے نشے کا شکار ہوتے ہوئے نظر نہ آتے. تو ایک تو یہ کہ ہم ایک ایسی فینٹیسی اور ایک ایسے فیک گولز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہی، ہمیں ڈیزائن ہی اس طرح سے نہیں کیا گیا. جب ہم ایک غلط چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ تو حاصل نہیں ہوگی. جب پورا زور لگا کے دنیا کو جنت بنا لے، وہ نہیں بنے گی. ہم دیکھیں، ہم اچھا پہننا چاہتے ہیں، اچھا کھانا چاہتے ہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر ہم اس کو اپنا زندگی کا واحد مقصد بنا لیں اور اسی کے پیچھے لگے رہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں خوشی اس سے ملے گی، تو اس سے نہیں ملے گی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جاپان کے اندر اور جتنے بھی یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں ہر طرح کا سکون ہے. ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، ان کے یہاں ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے، ان کے اندر قانون بھی، انصاف بھی، ہر طرح کا نظام بہت زبردست ہے. تو اگر یہ سب موجود ہے تو کیا وجہ جاپان میں خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں ہمارے گولز کچھ اور ہیں اور اللہ نے ہمیں ڈیزائن کسی اور طریقے سے کیا ہے. اور پھر ایک نیا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جو ایک لائن ہوتی ہے نا حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی، غلط اور صحیح کی، آپ دیکھیں ایک لکیر ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کسی دو ملکوں کے درمیان بارڈر لائن ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں ریلو سی بھی ہے کشمیر کے ساتھ، تو ایک پھر آپ دیکھیں اس کو، یا جیسے واگا بارڈر ہے، ایک لائن ہوتی ہے نا، ہم اس کو کراس کرتے ہیں، آپ اس طرف ہوگی، اس کو کراس. اب ہمارے یہاں کیا جا رہا ہے سوسائٹی میں اوور آل دنیا میں، کیا سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، غلط اور صحیح کو، اس کے درمیان کی لائن کو دھندلا کر دی جائے، لائن کو مٹا دیا جائے اور کہیں کہ جو آپ. تو اس حوالے سے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ایک اپنی ڈائریکشن، اپنی جو ہمارے جس ڈیزائن کے ساتھ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا، ہم اس مقصد کو چھوڑ کے کسی اور مقصد میں جاتے ہیں، اوبیسلی وہاں پہ ہمیں ناکامی بھی ملے گی، ہمیں وہاں پہ سکون بھی نہیں ملے گا. پھر اس کی وجہ سے آپ دیکھیں معاشرے میں مایوسی بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ مایوسی غربت کی وجہ سے یا مسائل غربت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ یہ جو فقر ہے، غربت ہے، یہ تو فتنہ ہے، لوگوں کو کفر تک لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم یہ صرف زیوم کر لیں کہ اکنامک ایشوز ہیں اس کے اندر، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ جو تھے وہ کس قدر فاقے کرتے تھے. انہوں نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. مصعب بن عمیر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایک مالدار انسان تھے، نوجوان تھے،
اور وہ ان کے لیے دوسرے ممالک سے کپڑا آتا تھا، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم باہر سے ڈیزائنر امپورٹڈ کپڑا منگوائیں، تو ان کے لیے دوسرے ممالک سے کپڑا آتا تھا، ان کی ڈریسنگ کو لوگ فالو کرتے تھے، وہ گزرتے تھے کسی گلی سے کسی راستے سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مصعب یہاں سے گزر کے گئے ہیں. تو الحمدللہ اور انہوں نے اپنا یہ سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کے لیے. تو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب میں آپ جانتے ہیں خندق کھود رہے تھے تو 3 پتھر پیٹ میں باندھے ہوئے تھے. تو صرف ایک ریزن یہ سمجھنا کہ شاید غریبی ہے، غربت ہے، تو اس کی وجہ سے مایوسی ہوتی ہے، لیکن اصل میں اندر ایک جو کانسیپٹ ہے نا، عقیدہ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. صحیح، الحمدللہ ان کی بات چیت سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جب ایک انسان کو اپنا ہاں جی، تو اس بات چیت سے ہمیں اندازہ ہوا کہ 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو ایک انسان کو جب اپنے مقصد کی کلیئرٹی نہیں ہے، اس کو اپنے گول سیٹ کرنے نہیں آ رہے تو وہ ڈپریشن میں جاتا ہے. لیکن دوسری بات جو آپ نے کہی کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ مالدار ہو اور اس کے پاس ہر دنیا کی ہر چیز ہو اور وہ خوشی کو اچیو کرے، تو دنیا میں یہ چیز نہیں مل سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں کو نہ لے یا خوشی حاصل نہ کرے. آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ اسلام اچھا پہننے سے، اچھا کھانے سے، گھر بنانے سے روکتا نہیں ہے. پھر ہم نے دنیا میں رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے، ہمیں کاروبار بھی کرنا پڑے گا، جاب بھی کرنی پڑے گی، ہمیں خوشی چاہیے. جیسے ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی لائف سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے تھے. صحابہ ریسلنگ کرتے تھے، تو بہت ساری چیزیں ہمیں ان کے یہاں بھی ملتی ہیں کہ وہ، اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کسی جنگل میں چلے جانا ہے یا ہم نے روحانیت اختیار کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو وہ چیزیں نا جو راستے میں چلتے چلتے ہمیں ملتی جائیں گی، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. اگر کسی انسان کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بلینئر بننا ہے، کسی کا مقصد یہ ہے، تو یہ مقصد نہیں ہے، یہ راستے میں آنے والی چیزیں ہیں. ہم نے کھانا بھی ہے، پہننا بھی ہے، گھر بھی بنانا ہے، گاڑی بھی چاہیے، موبائل بھی چاہیے، یہ چیزیں ہمارے یوز کے لیے ہیں. لیکن یہ ان کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا کہ ہمیں کھانے کے لیے کھا لے پی لے جی لے. یہ ہماری زندگی نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. دے آر پارٹ آف آور لائف، کہ ہماری نیسیسٹیز ہیں، ہماری ہنگر ڈرائیو ہے، ہماری نیڈ آف شیلٹر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. صحیح، الحمدللہ. لیکن ہم دوبارہ اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ انسان کی سوسائٹی میں اس ٹائم موجود جتنی آلموسٹ انسانیت موجود ہے تو ذہنی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کے علاوہ کیا سلوشن ہو سکتے ہیں کہ ایک انسان کی ایز اے امت مسلمہ اس کو کیا نیڈز ہیں اس کی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ہیلتھ ایشو کو، مینٹل ہیلتھ ایشو کو کیور کر سکے اور اپنے آپ کو ایک بیلنس لائف کی طرف لا سکے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گی؟ شارٹ سا بتائیے گا. اچھا، اس سے پہلے میں یہ مینشن کرنا چاہتی ہوں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، بدلو مت اور حق کو مت چھپاؤ. تو آپ دیکھیں کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں ایک ڈیلیوژن پیدا ہو گیا، ایک فالس بلیف آ گیا، غلط ایک نظریہ اس کے ذہن میں آ رہا ہے، مثال کے طور کوئی اٹھ کے کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو ہم اس کا علاج کروائیں گے، اس کو وزیر اعظم سمجھ نہیں لیں گے. اگر کوئی مرد یہ سمجھے کہ میں عورت ہوں تو اس کو یہ ایک جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر تو ہو سکتا ہے، جینڈر ڈسفوریا ہے، جس کا سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ علاج کرتے ہیں. لیکن ہم نے اس مینٹل ہیلتھ کو ایک ذہنی بیماری کو، جو ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ نے ایک DSM بنائی ہوئی ہے، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول، اس کے اندر یہ ایک بیماری ہے، ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے. لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو قانونی شکل دے دی. اور اگر کوئی کہتا ہے میں بلی ہوں، کوئی محسوس کرتا ہے میں کتا ہوں، کوئی محسوس کرتا ہے کہ میں اپاہج ہوں، کوئی محسوس کرتا ہے میں چھپکلی ہوں، کوئی مرد سمجھتا ہے میں لڑکی ہوں، کوئی لڑکی سمجھتی ہے میں عورت ہوں، تو ہم نے بجائے ان کو ایک ٹریٹمنٹ دینے کے، علاج دینے کے، ہم نے ان کو قانونی حقوق دے دیے. جب ہم اس طرح سے سوسائٹی میں کریں گے تو سوسائٹی کا بیسک فلامنٹ بھی ٹوٹے گا اور لوگ ایک ذہنی تباہی کی طرف، ایک ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے. اور اس کا سلوشن اوبیسلی یہی ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے.
جب ہم صحابہ کو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے لیے جو گائیڈ لائن ملے گی تو وہ انبیاء کی زندگی میں سب سے پہلے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو مکمل ہمارے لیے نمونہ ہے، اس میں صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کو اسٹڈی کریں، اور سب سے بڑی بات ہے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ قرآن جو پڑھتا ہے لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتا تو وہ تو اندھے کی طرح ہے۔ تم قرآن میں غور و فکر کریں، جو قرآن کو سمجھ لیتا ہے، جو دین کی سمجھ حاصل کر لیتا ہے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اس کا توکل بھی اللہ پر مضبوط ہے۔ وہ اپنی جو مینٹل ڈس آرڈر ہے، اگر کسی کو کوئی کیا کہنا چاہیے کہ ذہنی ڈسٹریکشن ہو گئی ہے، اس کو کوئی رستے سے بھٹک گیا تو وہ اس کے اپنی لائف میں درست کر لے گا۔ تو جب تک ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو ہم ٹھیک رہیں گے، اور ہمیں اس کے لیے دوبارہ سے دوبارہ میں یہ بات کروں گی کہ سیرہ کا مطالعہ کرنا بڑا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اسی سے آپ ہماری لائن، ہمارا زاویہ درست رہتا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے ہر طرح کے مسائل کا حل بھی ہے الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ انسان ذہنی پسماندگی کا شکار کیسے ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یہ کس شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو آج ہم سوسائٹی میں اس کا ایک بدلتا ہوا رخ دیکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، کہ جیسے آج سے ایک صدی پہلے یورپ کا حال تھا، تو آپ دیکھیے اس ٹائم خواتین جو ہے عبایا میں موو کیا کرتی تھیں، اور جب انہوں نے ایک ایسے قانون بنائے جو انسان کے بنائے ہوئے اور اس کو امپلیمنٹ کیا تو کیا کیسی تباہی آئی، اور آج آپ دیکھیں کرائم ریٹ سب سے زیادہ وہاں موجود ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کریں گے، آج اگر ہم سیرہ کا مطالعہ نہیں کریں گے، آج ہم سنت کو نہیں اپنائیں گے، اور جو رول الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، تو نظروں کی حفاظت کی وجہ سے انسان کی ذہنی بیماری دور ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اور جتنا انسان اپنی نظر پر قابو پاتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ایسی انرجی دیتے ہیں، جیسے الحمدللہ ہم نے سپہ سالار جو مسلم سپہ سالار تھے، الحمدللہ جو انرجی ان کے اندر آئی تھی وہ آج کی امت، آج کے نوجوانوں میں بھی آ سکتی ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں پھر آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم۔